چائنا آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کی ہیڈ لائنز کے اندر بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں سے پھیلنے والا کرونا وائرس پوری دنیا کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ چائنا اپنی ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ اب وائرس کو بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ آخر اس وائرس کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کرونا وائرس دراصل ہوتا کیا ہے؟ آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور کیا یہ قرآن پاک کو تبدیل کرنے پر یا مسلمانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے چائنا پر آنے والا کوئی عذاب ہے؟ انہی سب چیزوں کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ وائرس دراصل ہوتا کیا ہے۔ وائرس ایک بایولوجیکل ایجنٹ ہے جو کہ اگر کسی بھی انسان کے جسم میں کسی بھی میڈیم کے ذریعے داخل ہو جائے، فرض کریں کھانے سے یا ہوا کے ذریعے کسی طرح سے انسان میں داخل ہو، تو یہ اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرنے لگتا ہے، یعنی کہ سیلز کے اندر شامل ہو کر یہ اپنے سیلز کی ڈپلیکیٹ کو تیار کرتا ہے اور پھر بہت سارے ایسے سیلز مل کر انفیکشن کی وجہ بنتے ہیں۔ کرونا وائرس ایک تھرڈ ٹائپ کا وائرس ہے جو کہ بہت ہی تیزی سے اپنے آپ کو ملٹی پلائی کرتا ہے، یعنی کہ اپنی کاپیاں تیار کرتا ہے۔ کرونا وائرس کی ایک قسم ہے۔ اس سے پہلے ہم صرف 6 طرح کی ایسی کرونا وائرس کی قسموں کے بارے میں جانتے تھے، لیکن ریسنٹلی جس وائرس نے چائنا پر اٹیک کیا ہے وہ ہے 7 ٹائپ کا، جس کی وجہ سے تقریباً 80 کے قریب لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں اور 6000 کے قریب لوگ اس سے اب تک انفیکٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وائرس دوسرے ملکوں مثلا تھائی لینڈ، کوریا، امریکہ، سنگاپور ایسے تمام ممالک کے اندر مسافروں کی وجہ سے پھیل چکا ہے، جن کی تصدیق بھی ہو چکی ہے۔ چائنیز حکومت نے ووہان شہر کی اضافی پروازوں پر، سب وے اسٹیشنز پر اور بس اسٹیشنز پر مسافروں کی آمد و رفت کو کافی محدود کر دیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چائنیز حکومت اس مسئلے سے لڑنے کے لیے بہت حد تک سیریس ہے۔ کرونا وائرس ویسے تو سب سے پہلے جانوروں کے اندر ڈسکور ہوا، مثلا اونٹوں کے اندر، چمگاڈر اور پھر سانپ وغیرہ میں سے پایا گیا، لیکن جب یہ سٹرونگ ہوا تو اس نے انسانوں کے اندر داخل ہونے کے بعد خود کو اتنا سٹرونگ کر لیا کہ اتنے ڈیڈلی طریقے سے انسانوں کو افیکٹ کرنے لگا۔ 1960 سے لے کر اب تک اس کی تقریباً 6 قسمیں دریافت ہو چکی ہیں، جن کی علامات کے اندر سانس کی نالی کے اندر سوزش ہو جانا، جس سے سانس لینے کے اندر بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ یہ پھیپھڑوں کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نزلہ زکام بھی شامل ہے اور یہ انسانوں کے ذریعے انسانوں میں ہی پھیل رہا ہے، اور اسی وجہ سے ووہان شہر کی تمام غیر ضروری آمد و رفت کو چائنیز حکومت نے نہ صرف کافی محدود کر دیا ہے، بلکہ صرف اس وائرس کے علاج کے لیے باقاعدہ ہنگامی بنیادوں پر بھی ہاسپٹلز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پروازیں جو کسی ایمرجنسی کی وجہ سے دوسرے ممالک کے اندر جا رہی ہیں، ووہان شہر سے جانے والے ان مسافروں کو بالکل ایک الگ پروٹوکول میں رکھا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سن 2002 میں بھی اس سے پہلے چائنا کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے ایک سارس نام کی بیماری پھیلی تھی، جس کی وجہ سے تقریباً 8000 لوگ مارے گئے تھے۔ اب ذرا آتے ہیں اس کے ریزنز کی طرف کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ یہ وائرس اس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ دراصل سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ یہ چائنیز سی فوڈ مارکیٹ سے شروع ہوا، جہاں پر سی فوڈ کے علاوہ تمام قسم کے جنگلی جانور مثلا چمگاڈریں، سانپ، کتے، بلیاں اور یہ سب چیزیں کھانے کو مل جاتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ چائنیز ان چیزوں کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ جانور بہت غلیظ ہوتے ہیں، ان کے اندر طرح طرح کے وائرس اور کئی طرح کی بیماریاں موجود ہوتی ہیں، لیکن سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ شاید سانپ کے اندر اس وائرس کی موجودگی کی وجہ سے یہ انسانوں کے اندر پھیل گیا، کیونکہ اس وائرس سے افیکٹڈ سانپ کو جب کسی انسان نے کھایا تو یہ وائرس اس کے جسم کے اندر منتقل ہو گیا، جس کے بعد اس کے سانس کی وجہ سے باقی انسانوں کے اندر یہ اب تک مسلسل پھیل رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر حرام جانوروں کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور واضح طور پر ان چیزوں کی نشاندہی کر دی ہے کہ کون سے جانور آپ کے لیے حلال ہیں اور کون سے حرام، کیونکہ ان انسانوں اور جانوروں کو پیدا کرنے والا اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ کیا چیزیں انسانوں کے لیے بہتر ہیں۔ خیر یہ جانور تو صرف انسانوں کے اندر اس بیماری کے پھیلنے کی صرف وجہ ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ علماء کرام کا یہ ماننا ہے کہ یہ وائرس دراصل چائنا کے اندر قرآن پاک کو دوبارہ سے لکھنے اور مسلمانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ہے۔ اگر ہم اسے اسلامی تناظر میں دیکھیں تو یہ بات کسی حد تک صحیح بھی لگتی ہے، کیونکہ چائنا جیسا ملک جو ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کے اندر اس قدر ایڈوانس ہو چکا ہے، وہ اس وائرس کے پھیلنے کے بعد اور کئی انسانوں کی اموات کے بعد بھی اس کی کوئی ویکسین ہی نہیں بنا پایا، جبکہ یہی لوگ کلوننگ تک کے پروسیس کے اندر اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے آگے ہیں۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجیے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔